31 جولائی ہے. ابھی 2-3 دن سے ہم پڑھ تو رہے تھے میر کو، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی ریکارڈ کرنے کی. بڑی کچھ عمیق چیزیں تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، جیسے کہ اب سمجھ میں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے شاعر کو یا رائٹر کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تمام زندگی کا کام، اس کو بارے میں جاننے کے لیے، اس سفر پہ نکلنے کے لیے یا اس کھوج میں جانے کے لیے، آرکیالوجی کے لیے کئی راہیں ہیں. ان میں سے ایک راہ جو ہمیں گریجویٹ اسکول میں بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس کی پیٹرنز دیکھنی ہوتی ہیں کہ کون سی آئیڈیاز، کون سے الفاظ، سیملیز، میٹافورز، استعارے، تھیمز بار بار آتی ہے. ٹروپس کہتے تھے اینشینٹ ریٹرک میں. اور اس کو میوزک کی اگر آپ ٹرم میں آئیں تو موتیفس کہتے ہیں، جو بار بار آئیں، جو بہت زیادہ آئے یا ایک ہی جو کہ بار ریپیٹ ہو رہا ہو ایک اس کانسٹرکٹ میں، اس کو لیٹ موتیف بھی کہتے ہیں. تو جو موتیفس ہیں میر صاحب کے، وہ ابھرنے، جب آپ بہت زیادہ کسی کو پڑھے وہ ابھرنے شروع ہوئے تھے، بار بار اس کو کہتے ہیں. تو ایک تو میر صاحب کا جو ہمیں پسند آیا تھا اور بڑا ہانٹ کرتا تھا ہم دوستوں کو، وہ تھا زنجیر کا، جو کہ بار بار آتا تھا اور مختلف طرح سے، کہ شاید کہ باہر آئی زنجیر نظر آئی، اور زنجیر سے باندھو جوان کو، اور وہ یہ نا وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا عالم کا ہے. او ہو، عالم کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے بار بار. اور اس سے جو، کیونکہ اس سے ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ زنجیر کا مطلب یہ کہ جو ان کی زندگی تھی، حیات جو ہے، اس کو، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا ڈائریکٹ زنجیر کا، کہ وہ ڈائنیشین جو انرجیز، جب فرینزی جو ہوتی تھی، اس میں زنجیر کا کام. اور عالم جو ہے وہ کائنات ہے. تو کائنات اور حیات کا کیونکہ تمام علوم جو ہیں ان کی جو آنٹولوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو یہ دو ہیں. تو یہ عالم کا شعر، ابھی میں پچھلے دنوں گیا تھا لاہور، تو شاید اس کو بھیج دیا تھا میں نے. میرے دوست ہیں طاہر، خالد، دونوں بڑے پرانے. تو ایک کے لیے میں نے زنجیر کی کے اشعار منتخب کیا کیے، جمع کیے، اور ایک کے لیے عالم کے. تو 20-25 جو شعر جس غزل میں آیا وہ پوری غزل لکھ ڈالی ان کے لیے، ایسے ہی تفریح میں. تو ایک کو زنجیر کے دیا اور ایک کو عالم کے. اور یہ عالم کا اتنا بڑا شعر ہے جو کہ مجھ سے نکل گیا، حالانکہ میں نے سب دیکھا تھا. تو آج اس شعر پہ گفتگو چھوٹی سی ہوگی. فاروقی صاحب کے کی بنیاد، فاؤنڈیشن انہی کی ہوگی، اور باقی ہم باتیں جیسے کرتے ہیں. تو شعر صاحب سنیے. واہ 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 واہ، کبھی کم یا واہ، کیا شعر ہے صاحب. ہم نے تو پوری دنیا کے جتنے لٹریچر وغیرہ پڑھے ہیں جو چھوٹے موٹے، ان میں اس قسم کے آئیڈیاز میر والے کم ہی ملتے ہیں ہمیں. تو شعر یوں ہے کہ یہ دو ہی صورتیں ہیں، یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا منعکس ہے عالم، یہ عالم آئینہ ہے اس یار خود نما کا. یہ میں نے منعکس پڑھا ہے، لیکن جب فاروقی صاحب لکھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ منعکس کی جگہ منعکس پڑھیں گے تو اس کے معنی شعر کے کیا ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. یہ دو ہی صورتیں ہیں، یہ منعکس ہے عالم، یا عالم آئینہ ہے اس یار خود نما کا. تو منعکس تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا عکس ڈالا گیا ہو، اور منعکس وہ جو عکس ایبزارب کر رہا ہو، جیسے مصور کا ہے فرق. تو فاروقی صاحب فرماتے ہیں آپ کہ بڑی باریک اور پیچیدہ بات کو بڑی سہولت سے ادا کیا ہے. یہ دو ہی صورتیں کہہ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ تفصیلی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مادی دنیا کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہمیں اپنے گرد و پیش میں ہر طرف نظر آتی ہے. لہٰذا یا تو کوئی اصلی اور حقیقی دنیا ہے اور یہ دنیا اس کا عکس ہے، یا پھر کوئی یار خود نما ہے جس نے اپنے کو ظاہر کرنا چاہا ہے، لہٰذا اس نے ایک آئینہ بنایا ہے اور خود کو اس میں دیکھتا ہے. وہی عکس ہم کو بھی نظر آتا ہے. پہلے مقدمے کی اصل افلاطونی عینیت ہے. اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی صوفیانہ فلسفہ دراصل نو افلاطونی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے، ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے. اب نو افلاطونی کیا ہے؟ افلاطون ہی نہیں ہم سے سمجھ میں آتے، بڑے افلاطون بنے پھرتے ہیں. تو نیو پلیٹونزم، اب جب ہم نے ریٹرک وغیرہ گریجویٹ اسکول میں پڑھی تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تھا. آگسٹائن کا نام سب سے زیادہ تھا، سینٹ آگسٹائن کا، جن کے کنفیشنز بہت مشہور ہیں. لیکن ایک اور راہب تھے صاحب فلسفی، پلاٹنس، تیسری
صدی اے ڈی جو ہے اس کے آدمی تھے، ان سے یہ زیادہ اس کا ہے تعلق۔ اور پھر جو مسلمان لوگ آئے اور فلسفی وغیرہ جو اس سے جس کو فالو کیا، وہ الفارابی اور ابن سینا وغیرہ، اور یہ ایکوائنس جس کو ٹک ٹکی کر دیا تھا ان لوگوں نے، سارے کرسچنز وغیرہ نے، تو یہ سب لوگ نیو پلیٹونسٹ تھے۔ تو اب وہ پلیٹونزم اور اس میں فرق کیا، یہ بہت ہی لمبی بحث ہے، لیکن نیو پلیٹونزم یہ کہتا ہے کہ جو اصل ہے، جو ایک ست ہے، خدا کہہ لیجیے، اس میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے، یہ جسٹ ہے۔ باقی آپ خود پڑھیے گا اور خود کنفیوز ہوئیے گا، اپنی اپنی سلیب اپنے کاندھے پہ، اپنے اپنے کنفیوژنز اپنے ساتھ۔ تو کہہ وہ یہ رہے ہیں دوسرے مقدمے میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ عالم کا وجود فرضی ہے، تو پھر یہ عالم مرئی کیوں ہے؟ مرئی یعنی ٹینجبل، امپیریکل، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، یہ جو ہم آپ محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو اسکاٹش فلاسفر تھے، کیا نام تھا، ایڈیسن، یہ کیا، اس نے کہا یہ زندگی، یہ تو کائنات ہے ہی کچھ نہیں، تو اس نے ٹھوڈا مارا، اس کو ٹھوکر لگائی پتھر کو، کہ یہ دیکھو، یہ میں نے ٹھوکر لگائی، پتھر ہل گیا، تو یہ عالم ہے مرئی۔ اس کا جواب بعض صوفیوں نے یہ دیا ہے کہ کائنات جس حد تک وجود رکھتی ہے اس حد تک وہ باری تعالیٰ کی صفات قدامت سے متصف ہے۔ ہمیں تو متصف کا بھی مطلب نہیں پتا تھا، اب دیکھا تو ہم نے کہا ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ صفت والا اس کا مطلب ہے، ورتھ مینشننگ بھی۔ اگر اس نظریے کی تمام باریکیوں پر نظر نہ رکھی جائے تو اس کی حدیں شرک سے ملتی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے شیخ اکبر وغیرہ کے ان خیالات کو غلط قرار دیا ہے۔ خدا کو یار خودنما کہہ کر میر نے اس مشہور حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے، حدیث قدسی ہوتا ہے شاید، قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچان نہ جاؤں، اس لیے میں نے عالم کی تخلیق کی۔ اگر منعکس کو ہم اس میں فاعل یعنی منعکس فرض کیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، تو مشکل یہ آ پڑتی ہے کہ وہ عالم جس کا عکس آنکھ پر پڑ رہا ہے کون سا ہے اور کہاں ہے؟ اگر یہ وہی عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے تو یہ کہنے سے وہ ہماری آنکھ پر منعکس ہے کوئی بات نہیں بنتی، بلکہ دو عالموں کا وجود لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہی کہنا بہتر ہے کہ اصل عالم کہیں اور ہے، اور جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں وہ منعکس ہے، یعنی اس کا عکس ہے جو عینی ہے، یعنی آئیڈیل ہے۔ اس میں ایک دو اشعار اور فاروقی صاحب نے ذکر کیے، ایک تو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اب ہمیں وہ بہت پسند آیا تھا، اور جی تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، پتہ نہیں پڑھ کے ریکارڈ کیا یعنی ہم تو بھول گئے، کہ بہت ہی اچھا ہے، یہ انسان کی بڑائی کے لیے ہے شعر، کہ آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ، آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ، آئینہ تھا یہ ولی قابل دیدار نہ تھا۔ یہاں پہ انسان کی عظمت ہے، اور اس میں مجھے یاد ہے فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اس میں جو شعر کی جو صنعت ہوتی ہے خوبصورتی کی، اس میں یہ لفظوں کی آپس میں جو سمبند ہوتا ہے، تو خاکی اور جلا کہ آئینے کو جب اسٹیل کے ہوتے تھے، لوہے کے آئینے، ان کو جب خاک سے ملتے تھے تو وہ جلا ان میں پیدا ہوتی تھی، چمک پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ ایک اس میں شاعرانہ جو ہے خوبصورتی ہے کہ آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ، آئینہ تھا پہلے قابل دیدار نہ تھا۔ واہ واہ واہ، کہ اگر میں نے نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ عبید اللہ علیم ہمارے دوست کا شعر تھا کہ جب ہم ہی نہ مہکے تو صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا۔ اور ایک اور شعر جو انہوں نے اس وقت یاد کرایا ہے نمبر لگا کے، کہ کہاں آتے میسر تجھ سے مجھ کو خود نما اتنے، کہاں آتے میسر تجھ سے مجھ کو، یعنی تجھ جیسے، کہاں آتے میسر تجھ سے مجھ کو خود نما اتنے، ہوا یوں اتفاق آئینہ میرے روبرو ٹوٹا۔ واہ واہ واہ۔ اور عالم کی بات ہو رہی ہے تو میں خود جو اپنا ایک پسندیدہ میر کا شعر ہے وہ کرتا ہوں، اور پھر ختم کرتے ہیں، لمبا ہو گیا بہت، آپ لوگ بور ہو جاتے ہوں گے یقیناً، کہ عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، بڑا ہانٹنگ شعر ہے۔ عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، ظاہر کھلی ہیں آنکھیں لیکن ہیں بے خبر سب۔ آداب حضور، پھر ہوگی ملاقات۔